ارے ٹنٹنی، تم اتنی سردی میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کوے بھیا، میں اپنے گھر کی تھوڑی بہت سیٹنگ کر رہی تھی اور اب میرا گھر مکمل ہو گیا ہے، پر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹنٹنی بہن، میں اپنے گھر کے لیے گوبر اکٹھا کر رہا ہوں، آپ کو دیکھا تو یہاں پہ رک گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ کو گوبر اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر تو مکمل ہو گیا ہے اور میرے پاس کافی سارا گوبر بچا ہوا ہے، آپ یہ لے جائیں۔ ارے نہیں نہیں ٹنٹنی بہن، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ آپ کو ضرورت ہوگی اس گوبر کی، میں ڈھونڈوں گا کہیں سے گوبر۔ نہیں کوے بھیا، مجھے اب اس گوبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس کو پھینکنے ہی والی ہوں، آپ کو چاہیے تو آپ لے جائیں۔ کوا تو یہ سب سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر کوا گوبر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ کئی چکر لگاتا ہے اور سارا گوبر اکٹھا کر لیتا ہے۔ گوری، ہم نے تو گوبر بھی اکٹھا کر لیا، اب اگلی باری ہے رانو کے پاس روئی لانے کی۔ تم ایسا کرو، رانو کے پاس جاؤ اور رانو سے روئی اکٹھی کرو، اور میں جاتا ہوں پنکی چڑیا کی طرف اور وہاں سے گھاس لے کر آتا ہوں۔ کالو، ویسے ماننا پڑے گا تمہاری سوچ کو، محنت کرے کوئی اور پھل کھائیں ہم، اور ہمارا گھونسلہ بھی سب سے خوبصورت بنے گا اور گرم بھی۔ پھر وہ دونوں اپنے اپنے مشن پر چل دیتے ہیں۔ ارے رانو، تم اتنی ٹھنڈ میں یہاں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ گوری بہن، میں اپنے گھر کی کھڑکیوں میں بھی روئی لگا رہی ہوں تاکہ باہر سے ٹھنڈ اندر نہ آئے، اور اب میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ پر گوری بہن، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اتنی ٹھنڈ میں؟ رانو بہن، میں اپنے گھر کے لیے روئی اکٹھی کر رہی ہوں، تو میں دیکھا تو یہاں پہ رک گئی۔ ارے گوری، اگر تمہیں روئی چاہیے تو مجھ سے لے لو۔ ارے نہیں رانو بہن، میں ڈھونڈ لوں گی، تم اپنا کام کر لو۔ گوری، یہ روئی فالتو ہی ہے، اگر تمہیں چاہیے تو تم لے سکتی ہو، میرا کام تو مکمل ہو گیا ہے۔ گوری تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور پھر وہ روئی لے کر وہاں سے اپنے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کالو پنکی چڑیا کی طرف جاتا ہے۔ ارے پنکی چڑیا، کیسی ہو اور تم یہاں ٹھنڈ میں کیا کر رہی ہو؟ کالو بھیا، میرے گھر کا تھوڑا سا کام رہتا تھا، بس وہی مکمل کیا، ابھی میں اندر ہی جانے والی ہوں۔ تم سناؤ، تم اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ پنکی چڑیا، میں اپنے گھر کے لیے گھاس اکٹھا کر رہا تھا، تو میں یہاں دیکھا تو رک گیا۔ کالو، میرے پاس یہ ساری گھاس بچی ہوئی ہے، اگر تمہیں چاہیے تو تم لے سکتے ہو، ویسے بھی یہ میرے کسی کام کی نہیں، کیونکہ میرا گھر تو مکمل ہو گیا ہے۔ کوے کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ یہ سب سنتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور پھر وہاں سے یہ ساری گھاس لے کر اپنے گھونسلے کی طرف چل دیتا ہے۔ پھر گوری اور کالو اپنا گھر بنانے لگتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ دونوں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ وہ گھر کے اندر روئی لگاتے ہیں اور گھر کے باہر گوبر اور گھاس کا استعمال کرتے ہیں۔ کالو، ہمارا گھر تو بہت ہی اچھا بنا ہے اور گرم بھی ہے، دیکھنا سب پکچھی جلیں گے مجھ سے کہ میرا گھر کتنا سندر ہے۔ پھر کالو اور گوری اپنے گھر میں مزے سے سو جاتے ہیں اور ان کو ٹھنڈ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسری طرف سب پکچھی ٹھنڈ کی وجہ سے سو نہیں پاتے، وہ جنگل میں آگ جلا کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سب تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں گوری اور کالو کس حال میں ہوں گے، وہ مجھ سے روئی لے کر گئے تھے۔ رانو، وہ تو مجھ سے سوکھی گھاس بھی لے کر گئے تھے۔ ارے
वो तो मुझसे गोबर भी लेकर गए थे, और हाँ, वो मुझसे लकड़ियाँ भी लेकर गए थे। पता नहीं कैसा घोंसला बनाया है उन्होंने, जो हम सबसे चीजें लेकर गए हैं। चले, हम सब चलकर देखते हैं कि उन्होंने कैसा घर बनाया है। फिर सब पक्षी कालू और गोरी के घर जाते हैं। वो इतना प्यारा घर देखकर हैरान रह जाते हैं। कालू और गोरी इन सब पक्षियों को अपने घर अंदर ले आते हैं और ऐसे कई दिन उनके घर गुजारते हैं और सबकी सर्दियाँ आराम से गुजर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें।